Welcome back to our YouTube channel Pakistani Girls React. So this is Fatma and this is Zoa. First of all we are really sorry کہ مطلب ایک کافی لمبا ٹائم پیریڈ ہو گیا کہ ہم ویڈیوز جو ہے وہ نہیں بنا سکے، اور اس کی جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ ہم کچھ ایگزامس وغیرہ میں بزی تھے اور نارمل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بھی ہمیں ٹائم جو ہے وہ نہیں مل سکا. اصل میں ٹائم اس وجہ سے بھی نہیں مینیج ہو سکا کہ مطلب جب دعا فری تھی تب مجھے کچھ کام تھا، اور پھر جب میں فری تھی تب دعا کے کچھ ایگزامس وغیرہ ہو رہے تھے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ہم بالکل بھی جو ہے وہ یوٹیوب پہ کام نہیں کر سکے. تو ہوپس ہو کہ اب ہم کنٹینیوسلی جو ہے وہ ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کریں گے. فائنلی ہم دونوں کو اب ٹائم مل چکا ہے اور ہم پھر سے ویڈیوز بنانے لگے ہیں، اور آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جیسے پہلے سپورٹ کر رہے تھے ہمیں، ویسے ہی اب دوبارہ سے ہمارے ساتھ ویڈیوز کو انجوائے کریں، اور آپ کو پسند آئے تو ان کو لائک بھی کریں. تو آج جو ہے وہ ہم ایک ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ویڈیو پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں بیسیکلی ہمیں پتہ چلے گا کہ جنرلی وہ آئی تھنک سو ڈفرینٹ لوگوں سے جو ہے وہ جا کے پوچھیں گے کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں سے جو ہے وہ کون سی کنٹری جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈیولپڈ ہے. سو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اینڈ پہ اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرن خان فرام فوکس انٹرٹینمنٹ ٹی وی، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ان ممالک میں سے کون سا ملک زیادہ ترقی یافتہ ہے، پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. ایز اے ہول اگر ڈیولپمنٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو انڈیا از فار مور اہیڈ دین پاکستان اینڈ بنگلہ دیش. تو انڈیا جو ہے وہ ہم سے کافی آگے چلا گیا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں پاکستان اور ایون بنگلہ دیش ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں. تو اس کے اندر ایز فار ایز آئی تھنک ہمارے ملک کے اندر کچھ ایشوز ہیں جو کہ اگر ریزالو ہو جائیں تو ہم لوگ ان سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، ہم لوگ اپنے ملک کو بہت آگے تک لے کے جا سکتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں سب سے مین جو پرابلم ہے وہ کرپشن کا ایشو ہے. ہماری جو اوپر جو لوگ اس ملک کو رن کر رہے ہیں دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان ڈیولپمنٹ آف کنٹری، دے آر مور انٹرسٹڈ ان دیئر اون بینیفٹس. تو اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا ملک فنڈز بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس بھی انیشیٹ ہوتے ہیں، لیکن ڈیولپمنٹ اس طرح سے نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ لوگوں پہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے ان لوگوں کو اوپر لائیں جو کہ ملک کے ساتھ سینسیئر ہوں. تو اس سے ہوپ فلی یہ ہے کہ ہمارا ملک بھی آگے جائے گا. ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انڈیا زیادہ ترقی کر رہا ہے، زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں، بیکاز کیونکہ انڈسٹریز وہاں پہ بلڈ ہو رہی ہیں. مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہو گئی یا کارپوریٹ سیکٹر ہو گیا، اور آئی ٹی ہو گیا. اسپیشلی آئی ٹی میں انڈیا جو ہے ورلڈ میں رینونڈ ہے، جانا جاتا ہے ہر جگہ پہ. کیونکہ وہاں پہ انڈسٹریز آ کے بیٹھی ہیں، کارپوریٹ سیکٹر آ کے بیٹھا ہے، آئی بی ایم آ کے بیٹھا ہے، ڈیل آ کے بیٹھا ہے. پاکستان میں کوئی نہیں آتا. کیونکہ ایک تو لیبر مہنگی ہے، دوسرا یہ کہ کرپشن یہاں پہ ہے، پولیٹیکل کرپشن ہے، انڈسٹریل کرپشن ہے، ہر قسم کی کرپشن ہے، جس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ اور پروگریس پاکستان کی بہت سلو ہے. ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان تینوں میں کمپیریٹیولی انڈیا سب سے آگے. اس کی پھر کچھ وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو انتہا پسندی کے مسئلے آ رہے ہیں، ہمارے پاس جو تعلیم کا مسئلہ ہے، اور سب سے بڑی بات کرپشن. اور ان تینوں کے علاوہ بھی جو میں تو یقین کرتا ہوں کہ ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ہے ہمارے اپنے وطن سے جو ہمارے لیڈرز کا جو ایک لگاؤ ہوتا ہے دل کا، وہ اس کا فقدان ہے ہمارے لیڈرز میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو ریزن ہے فور بینگ سو لائک بیک ایز کمپیئر ٹو انڈیا یہی ہے کہ مطلب ہمارے لوگ سیریس نہیں ہیں. ایٹ لیسٹ دا لیڈرز آر ناٹ سیریس. I think India is مطلب developing as compared to these two. کیوں وجہ؟ ایک تو ان کے اکنامک اسٹیبلٹی ہے وہاں پہ، اور دوسرے جو ہے وہ ان کا آئی ٹی سیکٹر از ویری لائک ڈیولپنگ، وہ اس میں بھی جا رہے ہیں بہت آگے. تو انڈیا از گوئنگ فارورڈ. یس. تو سر ہمارے ملک پیچھے کیوں رہ گئے ہیں انڈیا یا پاکستان کا؟ فیکٹرز تو بہت ہیں. جو مین جو چیزیں ہیں، ایک تو ہمارے یہاں مطلب وہ جتنی پچھلی حکومتیں جو کہ الزام لگتا ہے ان پہ، تو انہوں نے کوئی ایسی کوئی خاص کارکردگی نہیں رہی ان کی. اور باقی یہی ہے سب سے میجر جو فیکٹر ہے یہی ہے. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کون سا ملک زیادہ ترقی یافتہ ہے یا کون سا ملک زیادہ ڈیولپ ہو رہا ہے، پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش؟ اگر دیکھا جائے تو دیکھیں 1947 میں جو ہے نا پاکستان اور انڈیا علیحدہ ہوئے، یعنی کہ آزاد ہوئے. اس کے بعد 1971 میں بنگلہ دیش ایک بدقسمتی سے جو ہے وہ پاکستان سے علیحدہ ہوا ایک سانحے کے طور پہ.
अभी जो रिसेंट चल रहा है ना, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह 90s तक पाकिस्तान बहुत आगे था, और उसके बाद ये कि पाकिस्तान की इकॉनमी वगैरह बहुत ज़्यादा थोड़ी डाउन होना शुरू हो गई, और रिसेंटली अगर हम देखें ना जो सिनेरियो में इस टाइम बांग्लादेश सबसे आगे जा रहा है। और उनकी मैं उस दिन एक न्यूज़ सुन रहा था, मुझे बड़ी हुआ कि 8 पॉइंट समथिंग उनकी जो है ना वो जा रही है इस टाइम, तरक्की की शरह जा रही है, और इस टाइम एशिया में सबसे टॉप पे जा रहे हैं वो, उनकी इकॉनमी सबसे टॉप पे जा रही है। असल रीज़न ये है कि उनका जो है ना एक उनका जो बेसिक जो उनकी गवर्नमेंट है वो इस चीज़ पे बड़ा फोकस कर रही है, करप्शन वगैरह पे, बाकी चीज़ों पे। और अगर पाकिस्तान का हम लोग पीछे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, करप्शन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अब अगर देखा जाए हमारे इमरान खान साहब तो ये कह रहे थे ना पोलिंग से यानी इलेक्शन से पहले, इनका एक पूरा एक कैंपेन थी जी कि हम करप्शन के हवाले से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये कि अभी अब देखा जाए तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, सच कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया है क्यों? और इंडिया इसलिए है कि वहाँ पर एक तो ग्रोथ रेट उनका अच्छा है, और साथ दूसरा जो है वहाँ पर वो लोग मतलब करप्शन उस लिहाज से नहीं है जिस तरह है जी बनिस्बत पाकिस्तान में हुक्मरान नहीं अच्छे मिले। यू मीन टू से कि पाकिस्तान में करप्शन ज़्यादा इस वजह से डेवलपमेंट नहीं है, तो इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो हुक्मरान चेंज करने चाहिए, कोई ऐसा हुक्मरान आना चाहिए जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो, अवाम के साथ मुखलिस हो। तो मेरे हिसाब से इंडिया सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री जो तेज़ी से डेवलप हो रहा है, क्योंकि इनकी जो जीडीपी है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा है। उनकी बेसिक रीज़न ये है कि सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उनकी ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने देखें वो अपने मुल्क के लिए अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने करप्शन कैसे ख़त्म किया है, जो उन्होंने बड़े नोट थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिए थे, और जिनके पास जितना कोई ब्लैक मनी था वो उन्होंने सारा वो सामने लाया, जिनके पास ज़्यादा था तो वो ऑटोमेटिकली वो सामने आ गया। हमारा मुल्क क्यों पीछे है पाकिस्तान मल्टीपल रीजन्स, ड्यू टू मल्टीपल रीजन पाकिस्तान बिहाइंड Bangladesh and India. First one, foremost one is corruption. कि करप्शन ये है कि रूट काज ऑफ एवरी प्रॉब्लम। कोई भी इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट हो पाकिस्तान में वो करप्शन की वजह से वो प्रॉपर अपना वर्क नहीं कर रहे हैं। मेरा मैसेज यही है कि ख़ास तौर पे गवर्नमेंट के सेक्टर में जो लोग हैं जो डेवलपमेंट के वर्क्स को देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ट्राई करें कि जो वर्क्स उनके अंडर हो रहे हैं उनके ऊपर अपना पूरा फोकस रखें, और जो काम जितना बजट जिस वर्क के एलोकेट किया गया है वो वहीं पे ही कंज्यूम हो, क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट जो है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो मैं तो वज़ीर आज़म साहब को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो बाहर की इंडस्ट्रीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल की, जैसे IBM हो गया, या मतलब जो कोरियंस या अमेरिकन गाड़ियों के वो हो गई मैन्युफैक्चरिंग, उनको पाकिस्तान में शिफ्ट किया जाए। जैसे रिसेंटली इस पर प्रोग्रेस भी हो रही है कि किया आ गई है, हुंडई आ गई है, तो इस तरह बाकी भी मल्टी नेशनल ग्रुप्स को पाकिस्तान में लेके आएँ, जिससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। सबसे बड़ा पैगाम तो यही है, खुदारा इंसान बनिए और अपने मुल्क का सोचिए, क्योंकि जब तक आप अपने मुल्क का नहीं सोचेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज जब तक पाकिस्तान है आप हैं, पाकिस्तान नहीं है देन यू आर नथिंग। जी, से नो टू करप्शन। सबसे पहले एक ऐसा लीडर, एक ऐसा विजनरी लीडर होना चाहिए जो कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करे, जिस तरह पाकिस्तान में भी हुआ है, सिंगल नेशनल करिकुलम हुआ है, और बहुत सी बड़ी चीज़ें हुई हैं। क्योंकि जो इनकम्बेंट जो गवर्नमेंट है, जैसे PTI की गवर्नमेंट है, उनका जो मैनिफेस्टो भी ये है कि करप्शन के ख़िलाफ़ वो लोग सामने आए हैं। तो ये बहुत खुशाइन बात है कि इमरान खान जैसे विजनरी लीडर हमें मिले हैं। जब तक हर इंसान, हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं कर सकता है। बेसिकली हर इंसान को खुद एक एफ़र्ट करनी पड़ेगी, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम अपने मुल्क की जो है ना तरक्की के लिए भी सब कुछ कर सकते हैं, और अपने मुल्क की तरक्की के लिए और अपनी मुल्क को आगे लेके जाने के लिए उसी टाइम कर सकते हैं जब हम खुद सिंसियर होंगे, अपनी ज़ात से सिंसियर होंगे, तब जाके ये चीज़। हुकूमत ये है कि अपने आप को ठीक करे। हमारे मिनिस्टर भी करप्ट हैं, हमारे अगर मिनिस्टर ठीक होंगे तो हमारा नीचे सही होगा। अगर हमारे मिनिस्टर ही करप्ट होंगे तो हम लोग है जी आवाम तक तो वो रिलीफ पहुंच ही नहीं सकता जिस वक्त तक आपके जो है मिनिस्टर नहीं ठीक होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो जिस तरह हमने काफ़ी वीडियोस पे रिएक्ट किया हुआ है, तो उसमें अगर बात की जाए इंडिया के मेट्रो सिस्टम्स की और ट्रांसपोर्टेशंस, और इतनी हमने मतलब ट्रेन्स और लग्जरी ट्रेन्स हर तरह के सिटीज़ पे, फिर वो बरखा सिंह वाली पूरी सीरीज़ थी,
پہ, اور اس کے علاوہ جس طرح انہوں نے اس ویڈیو پہ جس بات پہ سب سے زیادہ فوکس کیا گیا IT والے شعبے پہ, GDP بھی, اور مطلب اتنا کچھ ہم نے جو پریویس ویڈیوز میں دیکھا اس کے لحاظ سے ہمیں آئیڈیا ہے کہ انڈیا میں واقعی ہی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے. اور دوسرا اس کے بعد اگر بنگلہ دیش کی بات کی جائے تو نو ڈاؤٹ بنگلہ دیش میں بھی جو ہے وہ 1971 کے مقابلے میں اگر اب بات کی جائے تو بہت زیادہ جو ہے وہ انہوں نے اس حوالے سے ڈیولپمنٹ کی ہے. اور اس کے علاوہ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو جس طرح اس ویڈیو میں بتایا گیا تو نو ڈاؤٹ یہاں پہ کرپشنل ایشوز ہیں اور اس کے علاوہ ایجوکیشنل ایشوز بھی ہیں, لیکن اس کے علاوہ اگر ہم یعنی ایک سینس اگر ہم اوور آل بات کریں تو یہاں پہ جو ہے وہ ڈیولپڈ ایریاز بھی ہیں, کافی ڈیولپڈ ایریاز. مطلب اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پاکستان میں بھی ایسی بہت سی جگہیں ہیں جن کو دیکھ کے آپ شاکڈ ہو جاتے ہیں بالکل, کہ وہ ظاہر ہے کتنے لوگ یہاں ٹریول کرنے آتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ یہاں پہ بھی کافی جو ہے وہ ریسنٹ کچھ اگر ہم پچھلے سالوں میں چلے جائیں تو پاکستان کو جو ہے وہ ایز اے سیر و تفریح کے لیے جو ہے وہ ایک موسٹ بیوٹیفل کنٹری میں جو ہے وہ کنسیڈر کیا گیا تھا. اور وہ تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ بالکل نہیں ہو رہی ڈیولپمنٹ, یہاں پہ بھی ہو رہی ہے, لیکن اس کی ریشو تھوڑی کمپیریٹیولی کہہ سکتے ہیں کہ کم ہے. اور جس طرح اس ویڈیو میں جو ہے وہ ایک بات پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا کہ لیڈر کو چینج کیا جانا چاہیے. نو ڈاؤٹ کہ ایک اچھا لیڈر جو ہے وہ ایک اچھی کنٹری کو یعنی ایک اچھے طریقے سے ڈیولپ کرواتا ہے, لیکن اس کے لیے جو ہے وہ ایز اے سینس کہ ایک صرف لیڈر ہی جو ہے وہ کنٹری کو چینج نہیں کر سکتا, جو کہ بات انہوں نے اس ویڈیو میں کی کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے بینیفٹ کے لیے سوچ رہا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی کنٹری کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو ایک امیر شخص ہے وہ امیر سے امیر تر ہو ہی جا رہا ہے, اور جو ایک غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہو ہی جا رہا ہے. تو یہ جو ایکسٹریم پہ پہنچ گیا ہے نا کہ یعنی اگر کوئی ایک ہائیر کلاس ہے تو وہ بالکل ایلیٹ اپر کلاس میں جا رہے ہیں, اور ایک مڈل کلاس بالکل پاورٹی میں جا رہے ہیں, تو یہ بالکل ایک کنفلکٹ آ جاتا ہے کہ غریب عوام بالکل پستی جا رہی ہے, امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے بیسیکلی ضروری ہے کہ لوگوں کو خود بھی اس میں رول پلے کرنا چاہیے کہ انڈیویجولی اگر ہمیں ایز اے نیشن کچھ کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے تو ہمیں اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے, کیونکہ لیڈر بھی صرف تبھی ہماری جو ہے رہنمائی کرے گا اگر ہم خود بھی اس کے لیے کچھ کر سکیں گے. تو اس حوالے سے ہمارا یہی پوائنٹ آف ویو تھا. آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں, آپ لوگوں کے لحاظ سے کہ مطلب کون سی کنٹری میں زیادہ ڈیولپمنٹ ہے اور کیا کیا ایشوز ہیں. ہمارا چینل جو ہے وہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش تینوں میرے خیال میں دیکھتے ہوں گے جو لوگ ہیں وہاں کے. تو آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ لوگوں کا اوپینین کیا ہے اور کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ, اور آپ لوگ اپنی کنٹری کے لحاظ سے بتا سکتے ہیں کہ کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور آپ لوگ باقی کنٹریز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو ہوپ سو آپ لوگ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی, کیونکہ ہمیں خود ویڈیو جو ہے وہ کافی انفارمیٹیو بھی لگی, کہ انٹرسٹنگ بھی تھا کہ لوگوں سے پتہ چلے کہ وہ کیا سوچتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے بارے میں, اور اچھا لگا دیکھ کے جو لوگوں نے اپنے اپنی ریزنز اور اوپینینز بتائے. تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئی ہوں تو گیو اٹ اے لائک اینڈ سبسکرائب ٹو آور چینل. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین گڈ بائے.